اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو صرف مسلمانوں کے لیے اسپیشل ہے، صرف مسلمانوں کے لیے اسپیشل ہے۔ اس میں غیر مسلم بھائی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب تک ایمان نہیں لاتے تب تک ان کے لیے بے فائدہ ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے ہم اور آپ جو سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کلمہ پڑھ کے، اللہ اور ان کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم الحمدللہ بامشرف ایمان ہو گئے، یعنی ایمان والے کہلاتے ہیں الحمدللہ۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی آپ دیکھیں کہ میں نے ایک ٹائٹل بنایا ہے، اوپر اگر آپ دیکھیں لکھے آمد رمضان، رمضان کی آمد، رمضان کی آمد، اوپر اردو میں بھی لکھا ہے رمضان کی آمد، نیچے ہندی میں بھی لکھا ہے رمضان کی آمد، اور بیچ میں میں نے پنک کلر سے لکھ دیا 1 مارچ 2025۔ انشاءاللہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے 1 مارچ 2025 انشاءاللہ اگر چاند ٹائم سے ہو گیا تو 1 مارچ 2025 سے رمضان المبارک یہ 2025 سن کا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کا اللہ رب العزت کا نام کا لوگو اوپر ہے، اوپر اللہ رب العزت کے نام کا لوگو ہے، اس کے نیچے 2 قرآن کریم کا چھوٹا چھوٹا فوٹو ہے۔ تو رمضان اور قرآن دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، رمضان کا اور قرآن کا۔ اور قرآن کا ہی نہیں، جتنی 4 بڑی کتابیں آسمانی اتری ہیں میری جانکاری کے مطابق ساری کی ساری رمضان المبارک میں اتاری گئی ہیں۔ لہٰذا 4 بڑی آسمانی کتابیں جو ہے توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 آسمانی بڑی کتابیں ان کا رمضان المبارک کے مہینے سے چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہم سب کی قرآن تو بے شک رمضان المبارک، رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل میں نے بنایا ہے رمضان کی آمد، رمضان آنے والی ہے۔ اب اس کے متعلق بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، قرآن میں دنیا بھر کی آیتیں ہیں اور حدیثیں تو سینکڑوں ہیں، لیکن یہاں صرف ایک مشہور حدیث کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ آپ حضرات سارے مرد عورت، خاص کر کے مرد لوگ تو جو مسجدوں میں جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سنے ہوں گے۔ عورتیں کوئی کہہ سکتی ہیں کہ 2-5% میں نے نہیں سنا تھا، لیکن مرد تو انشاءاللہ سارے، میں تو سمجھتا ہوں انشاءاللہ سارے کے سارے 100% مردوں نے، مشہور حدیث ہے۔ سارے علماء کرام، مفتی، عالم، حافظ، سب رمضان جب قریب آتا ہے سب کے سب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا بھی ہے۔ لہٰذا یہ بہت مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم میں ابھی بیان کروں گا، کہوں گا آپ لوگوں کو۔ اور ان میں 3 گروپ کے لوگوں کو بدبخت کہا گیا ہے، ہلاک ہونے کی بد دعا دی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو ان بدبختوں سے بچا لے، اس گروپ سے ہم سب کو بچا لے، آمین۔ حدیث اس طرح سے ہے، واقعہ تو بہت لمبا ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے عادت کے خلاف، خلاف معمول، اپنے عادت کے خلاف ممبر رسول پہ پہلا قدم رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا آمین۔ ممبر رسول کے دوسرے سیڑھی پہ پیر رکھا تو کہا آمین، اور تیسرے زینے پہ پیر رکھا تو کہا آمین۔ یہ عادت شریفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی،
یہ معمول کے خلاف تھا، عادت کے خلاف تھا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا یہ کیا۔ بہرحال ان خطبے کے بعد اور ساری بات ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول سے نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے پوچھا، تو اس کا سبب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، اور وہی میں نے کہا سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا کہ جب میں نے ممبر رسول کے یعنی ممبر کے پہلے سیڑھی پہ پیر رکھا، میں نے آمین کہا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بد دعا کیا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور وہ رو دھو کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اب یہاں غور کرنے والی بات ہے، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر اپنی مہر لگا کے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بدبخت تو وہ لوگ ہو گئے، مرد عورت کوئی ہو، لڑکا لڑکی مرد عورت، پورے امت محمدیہ کے، پورے امت مسلمہ کے، جن کے زندگی میں حضرت جبریل نے بد دعا کیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آئے اور رو دھو کے اپنے رب کو راضی نہ کر پائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین کہہ دیا، مہر لگ گئی۔ دوسری بد دعا ان لوگوں کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، وہ لڑکا، وہ لڑکی، وہ مرد، وہ عورت جن کی زندگی میں ان کے والدین، دونوں والدین یعنی ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لیں، ایسے لڑکا لڑکی ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی کہا آمین، مہر لگ گئی۔ اب تیسرا گروپ جو بدبخت حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ مرد عورت، وہ لوگ جن کے سامنے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ذکر آئے اور وہ درود بھی نہ بھیجیں۔ درود تو سینکڑوں طرح سے ہے، آپ لوگوں نے بہت سے ویڈیو میرے دیکھ چکے ہیں۔ ایک دم چھوٹا سا جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا اشارہ بھی آئے، کہا جائے آپ، تو آپ کے آگے اگر اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تب بھی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تیسرا گروپ مرد عورت کے لیے جس کے ہلاکت کی بد دعا کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود بھی نہ بھیجے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ یعنی یہ تین طرح کی بد دعائیں کیا ہے سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور تینوں بد دعاؤں پر مہر لگا دیا ہے آمین کہہ کے سارے نبیوں کے امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہہ کے اپنی مہر لگا دی ہے۔ اس لیے کوئی شبہ ہی نہیں ان تین گروپ کے لیے، اگر توبہ نہیں کیے تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اب میری نگاہ میں تھوڑی سی اب اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ دیکھیے حدیث اور اس کا مفہوم تو یہیں ختم ہو گیا کہ تین گروپ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کیا ہے، نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کے اس پہ مہر لگا دی۔ اب ان تینوں بدبختوں کے لیے اگر نہیں توبہ کر کے مرے تو ان کے لیے معاملہ بہت خراب ہے آخرت میں۔ اب اس میں میں اپنی طرف سے تھوڑی سی تصریح کرنا چاہتا ہوں۔ تصریح مطلب ایکسپلانیشن یہ ہے کہ پہلی چیز جن کے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رو دھو کے اپنے رب کو راضی نہ کرے، یقیناً وہ بدبخت ہے، لیکن یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے۔
اور تیسری والی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس مجلس میں جس کے سامنے لیا جائے، جیسے میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، جو لوگ سنیں اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہیں تو ایسے بدبختوں کے لیے ہلاکت کی بات ہے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اٹیچ ہے، جو کہ بہت رحمت للعالمین تھے۔ لیکن بیچ والا میری نگاہ میں سب سے ان دونوں سے بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین سے دعا نہ لینا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے دل کو دکھانا، اس کے لیے تو حدیث جہاں جہاں اللہ نے اپنے فرائض کے بارے میں کہا ہے، وہیں جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے، اپنے فرائض کا حکم دیا ہے، وہیں پہ والدین کے بھی احسان کے لیے اور ان کی فرما برداری کے لیے بھی اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، جہاں جہاں بھی ایسا ہوا ہے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پہ اور حدیثوں کے متعلق تو ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ ایسے میں ہونا یہی چاہیے کہ اچھا، یہ گناہ جو والدین کے متعلق گناہ ہے، میری نگاہ میں یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو خوش نہ کرنا، والدین کو ان کو ستانا، ان کو دکھی کرنا، ان کی بددعائیں لینا، باقی تو کتنی بات کہی جائے۔ ماں باپ کے بارے میں، والدین کے بارے میں اللہ نے جہاں جہاں اپنے فرائض کا حکم دیا، وہیں فوراً والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ سب حدیثیں موجود ہیں۔ باپ کی دعا اسپیشل اولاد کے لیے، کیونکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، اور باپ کی دعا خاص کر کے اس کی اولاد کے لیے، اس کے لیے الگ حدیث ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، بہت حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے میں جو بیچ والی بات ہے نا، وہ میرے نگاہ میں جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ابھی آپ نے سنا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر مہر جہاں یہ ہے، اللہ اور رسول کی جہاں ایک طرف نافرمانی ہے، وہیں ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، یہ حقوق العباد میں بھی داخل ہے۔ اور جبکہ آج کے زمانے میں اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، جان بوجھ کے بس صرف اشارہ اس بات کا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے ہی والا ہے، ہم لوگ ایک دم تیاری کر لیں، رمضان کے فرض روزے دن میں روزہ رکھیں، کوئی بیماری کا، سفر کا بہانہ نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے دن کے فرض روزے رکھیں، رات میں اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، اپنی نفلی نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد سنتیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ رمضان المبارک کا اور قرآن کا دونوں کا بہت آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بس ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، اس لیے میں اب آخری میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اے اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے جو بددعائیں تینوں کی ہیں، تینوں گروپ کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر اپنی مہر لگا دی ہے، اے الہ العالمین ہم سب کو ان سب تینوں گروپوں سے باہر رکھیے، ہم سب کو پوری زندگی توحید پرست مسلمان بن کے رمضان کی بھی فضیلت سے پورا کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جہاں جہاں جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے،
وہاں ہم سب کو کم سے کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم کہنے والا بنائیے. اور باقی اسلام کی جتنی باتیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے بنا کسی شرک کے، بنا کسی گھوٹالے کے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادت کیا، دعا کیا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، دعا کیے، استغفار کیے، عبادت کیے، ان کی پوری سنتوں پہ ہم سب کو چلنے کے اللہ رب العزت آپ توفیق عطا فرمائیے. لہٰذا آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، اور ہم لوگ اپنے ایکٹیویٹی سے، یعنی اپنے کاریہ کرم سے، اپنی طرف سے آگے بڑھ کر ہم کو، آپ کو اللہ توفیق دے، اور ہم لوگ تیار ہو جائیں آج سے ہی کہ قرآن اور سنت کے مطابق، دین اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے. اور جب موت کا وقت آئے، آخرت میں جانے کا وقت آئے، تو کلمہ شہادت زبان پہ ہو اور خاتمہ بالخیر کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. کہیں سنی باتوں سے زیادہ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.